دیکھیں، آپ کبھی بھی کسی بیمار کے پاس جائیں تو اسے تسلی دیں، کیونکہ بیمار کو تسلی دینا ہمارے لیے لازمی ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار کے پاس جائے تو اسے تسلی دے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کو مریض کے پاس عیادت کو جاتا ہے، شام تک اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور جو شام کو جاتا ہے صبح تک اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے تسلی دو۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندے کو کوئی بیماری ہو جائے تو لوگ اس سے نفرت کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بیمار سے کبھی بھی نفرت نہ کیا کرو، اور بیماروں کے پاس آیا کرو، اور بیماروں کو جو ہے آپ تسلی دیا کریں۔ میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر بندہ بیمار تھا، تو گھر والے سارے رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو عمر اس بندے کی تھی شاید تقریباً 60 یا 70 کے قریب ہوگی، تو گھر والے رو رہے ہیں۔ تو میں نے اس کی اہلیہ کو بلایا اور میں نے کہا کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے میاں کو 50 سال یا 60 سال جب تندرستی دی تھی تو کیا تم نے کبھی شکر ادا بھی کیا تھا؟ وہ خاموش ہوگی۔ تو میں نے کہا دیکھیں، ابھی رونے کی کوئی بھی بات نہیں، جتنا بھی ہو سکے تم کلام پاک پڑھو۔ کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ اس کے گھر والا بچہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اپنے بچے کو کہا کر کہ روزانہ صبح کو سورہ یاسین پڑھے اور شام کو بھی یاسین پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی شفا، تو کہنے لگے کیا میرے میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شفا عطا فرمائیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، قرآن مجید وہ چیز ہے جس کے اندر ہر چیز کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا گیا اگر جو بندہ، آپ بھی جب مریض کے پاس جائیں تو اسے بتائیں کہ روزانہ 40 مرتبہ، کتنا؟ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے تو زیادہ مرتبہ بھی پڑھے۔ فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر آیا جو بندہ صرف 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کہ ہم خدا سے بھی مانگیں، کیونکہ ہمارا پروردگار ہے، ہمیں پالنے والا ہے، اور ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئیں، ہمارا کوئی ایک مقصد ہے، ہم مقصد کو لے کر آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ پیغمبر علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اسے جا کر پڑھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی اور ہمارے لیے سبق فرما دیا۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ نہیں، اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی بیماری کی حالت کے اندر اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دعا کو جب پڑھتے رہیں گے تو آپ شہید ہوئیں گے۔ دیکھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا، تندرستی عطا فرما دی تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ ہم ان چیز پر عمل کریں، یہ ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے۔